آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں سید تنصیر زیدی۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آڈیو لیکس کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اوپیک نے خام تیل کی پیداوار میں کمی کر دی ہے، جس کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس پر بات ہوگی اسی بلیٹن میں۔ اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق اور میں ہوں صدف دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو کے مطابق عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نمبر گیم پوری ہو گئی ہے۔ یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا۔ اب سے لے کر 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیا چالیں چل رہا ہوں جو پبلک نہیں کر سکتا۔ 5 میں خرید رہا ہوں نہ 5 میرے پاس ہے، وہ 5 بہت اہم ہے۔ اسے کہیں کہ اگر وہ 5 اور کر دے تو 10 ہو جائیں گے، تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح ہم جیت جائیں، کوئی فکر نہ کرے یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حربہ ہو، ایک MNA بھی توڑ دیتا ہے تو نہ ہمیں بڑا فرق پڑے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین، ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی، اس میں مزید کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیں، سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تیسری آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کا جو متن ہے اس میں عمران خان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 جو سیکنڈ ہیں وہ اس ٹوٹل آڈیو کے بنتے ہیں، اور اس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے۔ یہ نمبر ایسا ہے نہیں ہے، ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان اگلے 48 گھنٹے جو ہے وہ اہم قرار دے کر کہہ رہے ہیں کہ اب سے لے کر اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ جو تیسری آڈیو لیک ہے اس میں عمران خان جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں، میرے پاس 5 ہیں۔ میں نے میسج دینا ہے کہ وہ 5 ہیں نا، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں 5، اور اس کو کہیں اگر وہ 5 سیکیور کر دے تو ٹوٹل ملا کر جو ہے وہ 10 ہمارے پاس ہو جائیں گے۔ یہ گیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سابق وزیراعظم جو ہے وہ آڈیو لیک میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں، اور اس میں کوئی فکر نہ کریں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک۔ ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے وہ عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے حسین احمد، آپ کا بہت شکریہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی مبینہ آڈیو آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے۔ یہ نمبر ایسا ہے نہیں۔ ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ ٹائم۔ اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 خریدو۔ میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5، اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیتے، تو اس لیے کوئی فکر نہ کرے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق۔ جبکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت آڈیو لیکس پر کمیٹی کا پہلا اجلاس جاری ہے۔ کمیٹی سرکاری دفاتر پر سائبر حملے روکنے کے لیے سفارشات تیار کرے گی۔ IB اور ISI کے نمائندے، وفاقی وزراء اور سیکرٹری کابینہ شریک ہیں۔ اجلاس کا مزید احوال جانیں گے، بلال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، بتائے گا اجلاس سے متعلق۔ کمیٹی کا پہلا اعلیٰ اجلاس ہے اس وقت جاری ہے، اور اس داخلہ رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں، جبکہ اجلاس میں وفاقی وزراء اور سیکرٹری کابینہ بھی شریک ہیں، اور اجلاس میں IB اور ISI کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ FIA کی جو تحقیقاتی ٹیم وہ بھی اجلاس کا حصہ ہے، اور کمیٹی سرکاری دفاتر پر رکھنے کے لیے سفارشات تیار کرے گی، جبکہ اسی کمیٹی کی جانب سے ایک سب کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں 4 FIA کے افسران شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حساس اداروں کے افسران بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو باقاعدہ طور پر آڈیو لیکس کی تحقیقات کریں گے۔ جی بلال، آپ کا بہت شکریہ۔ براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر جنرل سیکرٹری تحریک انصاف اسد عمر اور دیگر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ اس کو مینج کیا جائے۔ اور مریم آپ کو کہتی ہیں کہ نہیں انکل، ان کو منانا چاہیے
تو آپ نے یہ کیس مینج کرنے کے لیے ان کے خلاف کوئی کیس بنایا تھا یا آپ نے منانے کی کوشش کی تھی؟ یہ بھی ذرا قوم کو بتا دیں، کیونکہ اتنی سارا پاکستان اس آڈیو کو سن چکا ہے، بڑا تجسس ہے لوگوں کو کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ پھر میاں صاحب نے یہ بات کی کہ سیلاب آ گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، اچھا وہ کوئی میرے خیال میں خاص انہوں نے کسی سے کہا تھا اردو لغت کے اندر جو ہے نا مشکل لفظ کو عمران خان کے لیے ڈھونڈ کے لائیں، پتہ نہیں صفاق تھے، پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ اور میاں صاحب لوگ سن رہے تھے آپ کو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے خاندان کے کینسر کے مریض، جن کو کوئی زندگی کے اندر آسرا نہیں تھا کہ اپنے پیاروں کا۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان نے برمنگھم میں چیئرمین کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان لارڈ ضمیر چودھری کی طرف سے دیے گئے استقبالیہ میں کنزرویٹو پارٹی کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں برطانوی وزیر خارجہ جیمز کالوری سمیت دیگر وزراء، لارڈز، اراکین پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان اور ان کے ساتھی عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ کانفرنس میں برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلوری سمیت دیگر وزراء، لارڈز، اراکین پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان نے بھی اسٹالز لگا رکھے تھے، جہاں پاکستانیوں کو کنزرویٹو کی ممبرشپ کے لیے آگاہی دی گئی۔ استقبالیہ سے لارڈ ضمیر چودھری، ایم پی این ڈنکن اسمتھ، ایم پی ٹام ٹگنڈہٹ، میئر آف ویسٹ مڈلینڈز اینڈ اسٹریٹ، سیکلی کیبنٹ ممبر پال اسٹروڈ، ایم پی نصرت غنی، ایم پی ثاقب بھٹی، ایم پی مارک سائمن ایسٹ ووڈ اور ڈائریکٹر ویسٹ مڈلینڈز اینڈ نارتھ سی او پی محمد افضل نے خطاب کیا۔ تقریب میں ہائی کمشنر نے شرکا کو پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاری سے آگاہ کیا۔ انہوں نے برطانوی حکومت اور ڈیزاسٹر ایمرجنسی کمیٹی کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے 16.5 ملین پاؤنڈ کے اعلان کو سراہا۔ ہائی کمشنر نے کانفرنس کے شرکا کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں سیلاب سے $30 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ عالمی سطح پر 1% سے بھی کم کاربن فوٹ پرنٹ کے خلاف پاکستان کو دنیا کا 7واں سب سے زیادہ غیر محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ موسمیاتی انصاف کا خواہاں ہے۔ معظم احمد خان نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان خوشحالی، پائیداری، سیکیورٹی، تعلیم اور صحت کے شعبے میں پائیدار شراکت داری کے ذریعے تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک جاری بھارتی مظالم کو بھی اجاگر کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ برٹش پاکستانی زیادہ سے زیادہ کنزرویٹو کو جوائن کریں تاکہ وہ برطانوی سیاست میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ ہمیں چاہیے جو 3.5 لاکھ لوگ ادھر برمنگھم میں برٹش پاکستانی ریزائڈ کر رہے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ انگیج کریں اور فیوچر اپنا بنائیں، پارلیمنٹری کینڈیڈیٹس بنیں اور لوکل گورنمنٹ میں بھی حصہ لیں۔ باقی یہ جو پالیسیز گورنمنٹ کی چل رہی ہیں اس وقت وہ بڑی امپورٹنٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی کیبنٹ آنے سے اور نئی پرائم منسٹر کو ٹائم نہیں ملا، ابھی ٹیک اوور ہوا ہے، 3-4 ہفتے ہوئے ہیں، یہ چیزیں ساری سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی کیونکہ وہ اب دوبارہ ریوائز چیزوں کو کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی دیری نہیں ہو۔ ہمارا یہاں سٹول ہے ایٹ دا کنزرویٹو پارٹی کانفرنس 2022. We are very proud. We are in the front, right at the beginning of the Conservative Party event itself, convention as well, and we are delighted to have many British Pakistani members join us. We've got chapters in Yorkshire, London, West Midlands. So if you want to join us, please come and be our member. I'm the vice chair of the party, so I've got long-term connections with Pakistan. My family's from there. I do a lot of charity work in Pakistan, including with Al Shifa Eye Trust in Rawalpindi. And of course, we just had the Conservative Friends of Pakistan event. We spoke about the floods, and we spoke about the importance of working with government to make sure that Pakistan gets the support it needs to get through this really, really difficult time. We've all got family and friends who have really suffered in the floods, and it's really important that we support our long-term friend and ally, which is Pakistan. Our contribution, we don't make direct contributions because of course nationally it all comes through the Disasters Emergency Relief Committee. That's how the public sector contributes here. Well, as the Member of Parliament for Peterborough, representing so many Pakistani dual nationals in my constituency, it was absolutely fantastic to hear the Foreign Secretary reaffirm his commitment to friendship with Pakistan,
growing that country's economy and cementing the partnerships that both countries have. I have a fantastic, as I say, Pakistani community in my city. Many who have homes back and businesses back home in Pakistan, and the floods that are occurring at the moment and the humanitarian disaster that's occurring over there at the moment, it's brilliant to see Britain in a leadership role supporting my constituencies, their businesses and their family back home in Pakistan. ये primarily they're driven by the Ukraine war ना, और गवर्नमेंट इसका कोशिश करी है कि भाई इस इश्यू को डील किया जाए और सब्सिडीज भी दे रहे हैं पावर एंड गैस पे एंड मेरे ख्याल में पहले भी इन्होंने पेंडेमिक में भी मदद की है और आइंदा भी पार्टी जो है ना मदद करेगी और हम यही दुआ करते हैं कि ये जो लड़ाई जंग है यूक्रेन के साथ वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और ताकि चीज़ें नॉर्मल। एक तो ये कंजर्वेटिव पार्टी की एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूरे साल की पॉलिसीज़ और जो आपके आगे लाया अमल है वो तय किया जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, लोकल एसोसिएशन पार्टिसिपेट करती हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अटेंड करेगी और की है और लोकल कैबिनेट भी है। तो हमने भी एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी भी चाहते हैं कि इस पे हमारी भी रिप्रेजेंटेशन हो ताकि जो हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टी के साथ कनेक्ट हों और फ्यूचर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काउंसलर्स और MPs फ्रॉम पाकिस्तानी बैकग्राउंड इलेक्ट करके गवर्नमेंट में भेजें वो कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट जो यहाँ पे UK में हैं और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करें। It's one of the most diverse and brightest cities in our United Kingdom, but as a party working with the Conservative Friends of Pakistan, we are looking for ways to work with and engage the Pakistani heritage community and the wider diaspora in this country, and find new ways in which we as the government can support communities up and down the United Kingdom, but particularly to find ways of working with diverse communities across the United Kingdom. I think इसका काफ़ी ज़्यादा है कि जो आजकल थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत बड़ा एक इशू है। कंजर्वेटिव पार्टी जिसको कोशिश कर रही है पूरे तरीके से हल करने के लिए और बजट के अंदर भी इन्होंने कुछ थोड़ी चेंजेस लेकर आई हैं। कल जो हमारा चांसलर था उसकी स्पीच देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने इतनी क्यू लगाई हुई थी इधर और काफ़ी अच्छी स्पीच रही। उसके बाद उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा स्मूथ आउट हुए हैं और लगता है कि मतलब अब पार्टी अब ठीक डायरेक्शन में जा रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को हल करने में कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लॉर्ड ज़मीर चौधरी का जो कि चेयरमैन है इस ग्रुप के, कि उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन और गैदरिंग जो है आज यहाँ पर कन्वीन की, जिसको यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसी तरीके से बहुत सारे लीडिंग MPs ने भी एड्रेस किया। बेसिक आइडिया ऐसी गैदरिंग का ये होता है कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाएं। Pakistan's interests globally, and in particular Conservative Party foreign secretaries and prime ministers have over the years given statements that have underlined the depth and strength of that relationship. We now need to ensure with the United Kingdom's own changing global space and environment that Pakistan retains its position. In fact, we have an opportunity to deepen it even further. So I very much look forward to seeing that deepening process, not just by the governments of Pakistan and the government of the United Kingdom, but by the people-to-people relations. तकरीब में अमरीन रजा ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दिए। रिपोर्टिंग टीम आबिद कासमी के हमरा, ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक स्पीकर कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादिर ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे मकबूजा कश्मीर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि अमित शाह के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं, कश्मीरी मोदी की किसी चाल में नहीं आएंगे। बर्मिंघम में दिगर लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं आबिद कासमी की रिपोर्ट में।
برمنگم میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر اور سابق اسپیکر اسمبلی شاہ غلام قادر نے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنماؤں چودھری عبدالرحمان آرائیں، چودھری جہانگیر، سید تصور نقوی، عتیق الرحمان، چودھری اسلم آزاد اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر شاہ غلام قادر نے انڈین وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ مقبوضہ کشمیر پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس کو مودی حکومت کی ایک اور چال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ کے ہاتھوں کشمیریوں کے خون رنگے ہوئے ہیں، اب کشمیری ان کی کسی بھی چال کا حصہ نہیں بنیں گے، یہی وجہ ہے کہ ان کی آمد پر کشمیری عوام سراپا احتجاج ہیں۔ شاہ غلام قادر نے بھارتی حکومت کے ہاتھوں تقریباً 700 افراد کی گرفتاری کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کشمیریوں پر مقدمات بھی بنا رکھے ہیں، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں شاہ غلام قادر نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے اور آزاد کشمیر میں تنظیم سازی کرنے کے بعد لیگی قائد سے ملاقات ضروری ہے، جس میں کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ انہوں نے میاں صاحب کو پارلیمانی پارٹی کی سفارشات پیش کر دیں، اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں نان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں گورنمنٹ ہے، جس کی وجہ سے عدم برداشت ہے اور آئے روز غیر پارلیمانی باتیں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ غیر پارلیمانی، غیر اخلاقی، غیر روایتی کام کیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہاں جو ہماری لیڈرشپ موجود ہے مقامی سطح پہ جو وہ فیصلہ کریں، چونکہ اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے اور مسلم لیگ بھی موجود ہے، جو فیصلہ کریں اس پہ وہ عمل کریں۔ شاہ غلام قادر کا کہنا تھا کہ اگر مجرم کو اپیل کا حق ہے تو وہ ایم ایل اے تو رہ سکتا ہے لیکن وزیر نہیں رہ سکتا۔ البتہ پی ٹی آئی والوں نے ایسا کیا ہوا ہے جو آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگم۔ منہاج القرآن وومن ونگ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ کے زیر تمام اسکاٹش اسلامک اینڈ کلچر سینٹر میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کی بھرپور تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کیسر حبیب کی رپورٹ میں۔ منہاج القرآن وومن لیگ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام ڈنڈی کے اسکاٹش اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈنڈی اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی اور محبوب خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محفل کا آغاز خالدہ اسلام کی تلاوت سے ہوا۔ نظامت کے فرائض فائزہ قاسمی نے سر انجام دیے۔ فائزہ قاسمی نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آنے والی نسل کے ایمان اور اسلام کی بقا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سارہ مجید نے انگلش میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، نوجوان نسل کو دین سے جڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک معجزہ ہے۔ سبینہ اسلام نے شرکا و حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میلاد کی محافل در حقیقت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت و تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ہم مستقبل میں بھی اس روایت کو برقرار رکھیں گے۔ Celebrated today our Milad an-Nabi like we do every year, and alhamdulillah mashallah we had over 200 women who attended to the program. We had special naats and we had special speeches and it turned out really well. ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرنے کا مقصد حضور کی محبت کو لوگوں کے اندر بھرنا ہے اور ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی বার্থডে করার জন্য বাংলাদেশ তো আমরা অনেক করি অনেক মজা পাই, কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এসে সবাই মিলে আমরা এখানেও করছি, অনেক এনজয় করেছি সবাই, অনেক ভালো লেগেছে। इतने सारे पाकिस्तानी लोगों में आके जो अपनायत का एहसास मुझे हुआ है ना, मुझे दिली सुकून मिल गया। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे इस मस्जिद का रास्ता दिखाया। अब देखें कराची में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में इतने ज़ोरों शोर से ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, लेकिन हम मुसलमान यहाँ इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में कहाँ पे जाएँ? तो यहाँ पे मस्जिदों में आया जाए, बनाया जाए, यहाँ पे आपको अपने लोग मिलेंगे, बस आपको अपना दिल बड़ा करना है और अल्लाह की तरफ आना है और इस मस्जिद आना है।
महफिल में हिना अहमद, बेजा जाहिद, सारा मजीद, सहर, बुशरा और दीगर ने हदिया नात और मिलादनामा पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब के आखिर में बज़रिया कुरान अंदाजी एक खुश नसीब को उमरा का टिकट भी पेश किया गया। आखिर में पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की दुआओं के साथ महफिल का इख्तिताम हुआ। जी, आज डंडी की जामा मस्जिद बिलाल में एक दफ़ा फिर मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग की जानिब से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें यहाँ पे मुकामी तकरीबन 300 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की और यहाँ पे कुरान अंदाजी के ज़रिए एक खुश नसीब खातून को उम्रे का टिकट भी दिया गया। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। ब्रेडफोर्ड में पोटोहारी, शेर ख्वानी, गीत, गज़ल और सैफुल मलूक की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर शोरा आपको बताएं कि चौधरी एहतशाम गुज्जर और रज़ाक अब्बास ने अपनी परफॉर्मेंस पर माहौल गरमा दिया। रवायती सूफियाना अरफाना कलाम और लोकगीत सुनकर शुरका महफिल ने पोटोहारी फनकारों को दिल खोल कर दाद दी। पाकिस्तानी सकाफती रंगों से सजी तकरीब का अहवाल जानते हैं वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट में। अंजुमन कारवान अदब के ज़ेरे एहतमाम ब्रेडफोर्ड में पोटवारी, शेर ख्वानी, गीत, गज़ल और सैफुल मलूक की रंगारंग महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर शायर चौधरी एहतशाम इकराम गुज्जर और रज़ाक अब्बास ने अपने फ़न का शानदार मुजाहरा किया। तकरीब का आगाज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। चौधरी एहतशाम अकरम गुज्जर और रज़ाक अब्बास ने आरिफाना सूफियाना कलाम पेश किया तो शुरका झूम उठे। शुरका ने फनकारों के गीतों, रवायती बोलियों और कलाम को बेहद सराहा और खूब दाद दी। रवायती साजंदों ने भी इस मौके पर फनकारों का भरपूर साथ दिया और गीतों पर शानदार परफॉर्मेंस दी। मशहूर ज़माना गीतों पर शुरका ने फनकारों को नजराने पेश किए और भरपूर हौसला अफजाई की। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के नायब सदर राजा एडी खान, साबिक लॉर्ड मेयर राजा इफ्तिखार अहमद, राजा मसूद आलम शामी और दीगर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पोटोहारी, शेर ख्वानी हमारे पोटोहार का विरसा है और बरतानिया जैसे मुल्क में ऐसी महफिलों का इनेकाद होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा, फन्ने शेर खानी और अंजमन कारवान ने ब्रेडफोर्ड यूके वाले दोस्तों ने मुंतखब किया और माँ बोली ज़बान है, इलाका पठवार कश्मीर की सांझी सकाफत है। अल्लाह पर एक कामयाब हुआ है, असा दुआ करने या अल्लाह सकाफत फलनी फुलनी रहा है। महमूद आलम शामी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल का इनकाद किया है, जी अपनी साड़ी पहाड़ी पठवारी ज़बान इसने प्रमोशन वास्ते बहुत अच्छी काविशां जनाब पाकिस्तान ने याद इतना अच्छी ताज़ा हो गई। तो मैं जनाब महमूद आलम शामी साहब ना शुक्रिया अदा करना जिन्होंने इस तरह ने महफिल का इनकाद किया ताकि नौजवान नस्ल की जरा एक अच्छा पैगाम गया कि अपनी माँ बोली नाल प्यार करो और इसने प्रमोशन वास्ते मजीद कोशिश करो। शुरका का मजीद कहना था कि ऐसी महफिलों में आकर लोग जहां अपने कल्चर से रोशनास होते हैं वहीं अपने वतन की याद भी ताज़ा हो जाती है। आज दोस्तों जनाब शेरखानी ना प्रोग्राम जरा तरतीब दिता करवाने अदब ने दोस्तों जनाब पठवारी सकाफत है तो इस किस्म के प्रोग्राम असनी पठवारी सकाफत ने होने रहने चाहिए ताकि असनी यंग जनरेशन की ये पता लगा कि अपनी सकाफत ने बारे में जड़ियाँ कौमां अपनी सकाफत की भुली जानियाँ उन्होंने फिर नक्शा नामो निशान मिटी जाना। शेरानी महफल ब्रेडफोर्ड जी मुनक़द हुई है उसमें पर हाजिर होए हैं। इस साल बहुत सारिया महफल हुई ने, लॉकडाउन तो बाद ये काफ़ी सारे लोग जो इकट्ठे होने ने उन्हें मिल बैठने का मौका मिलना है। या जी महफल होनिया ने उसमें जो माँ बोली जी ज़बान है उसकी फ़रोग मिलना है। तो असा खराजी तहसील पेश करने जी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इतना ब्रेडफोर्ड ने जोड़े के रेगुलर प्रोग्राम कराने और असें दावत देने तो असा भी इस फन ने की फुली सपोर्ट करना। तकरीब में बुजुर्ग शेर ख्वान, चौधरी मोहम्मद नवाज, सैयद अब्बास शाह, सरदार आफ्ताब खान, चौधरी जान सकलैन और दीगर ने शिरकत की और महफिल का भरपूर लुत्फ उठाया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड।
برمنگھم میں کنزرویٹو پارٹی کی سالانہ کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کا کہنا ہے کنزرویٹو پارٹی نے عوام کو ریلیف دینے اور ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے. منی بجٹ سے عوام کے اندر پیدا ہونے والی خدشات کا ازالہ کیا جائے گا. وزیر اعظم نے برمنگھم کے میٹرو میئر کی شاندار انتظامات پر بے حد تعریف کی. پارٹی عہدیداروں نے وزیر اعظم کی تقریر کو بے حد سراہا. مزید تفصیلات عابد کاظمی کی رپورٹ میں. برمنگھم میں کنزرویٹو پارٹی کی سالانہ کانفرنس نئے عزم اور امنگوں کے ساتھ اختتام پذیر. اختتامی سیشن سے پارٹی رہنما اور وزیر اعظم لیز ٹرس نے خصوصی خطاب کیا. تقریب سے خطاب کرنے کے لیے وزیر اعظم ہال میں داخل ہوئی تو وزراء، ممبر آف پارلیمنٹ اور ممبران کی بڑی تعداد نے پرجوش تالیوں کی گونج میں استقبال کیا. برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہے اور برطانیہ نے مشکل ترین حالات میں کووڈ کے دوران اپنی کمیونٹی کو ریلیف دیا ہے اور معاشی کرائسس سے ملک کو نکالنے کے لیے اپنی تجربہ کار ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری ہے. These are stormy days. Together we've mourned the death of Queen Elizabeth II, the rock on which modern Britain was built. We're now in a new era under King Charles III. We're dealing with the global economic crisis caused by COVID and by Putin's appalling war in Ukraine. In these tough times, we need to step up. I'm determined to get Britain moving, to get us through the tempest, and to put us on a stronger footing as a nation. لیز ٹرس کا کہنا تھا کہ ہم مستقبل بنیادوں پر ملک کو آگے لے کر جائیں گے، نئے کاروباری طبقات کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس چھوٹ دیں گے اور بڑھتے ہوئے انرجی کرائسس کو کم کر کے عوام کا بوجھ کم کریں گے اور منی بجٹ کو دوبارہ نظر ثانی کر کے ریورس کیا جائے گا. اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے لیبر پارٹی کے لیڈر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک کی بہتری کے لیے کوئی ویژن سوچ نہیں اور ہم برطانوی عوام کو اتنا ریلیف دیں گے کہ آئندہ الیکشن میں لیبر سمیت دیگر پارٹیوں کا نام و نشان نہ رہے اور سیاسی عبرت کا نشانہ بنائیں گے. اس دوران وزیر اعظم نے میٹرو میئر آف مڈ لینڈز اینڈ اسٹریٹ کی کارکردگی کو بھی سراہا. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میٹرو میئر آف ویسٹ مڈ لینڈز اینڈ اسٹریٹ سمیت ایم پیز اور دیگر نے وزیر اعظم کی تقریر کو سراہا اور اسے برطانوی عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے سنگ میل قرار دیا. Birmingham and the West Midlands, I wasn't expecting it, but it's always nice to be acknowledged in that way. But far more importantly than that, she laid out what she believed in and she was establishing a very clear vision for the future. So I thought it was a very strong speech. I thought it was really, really good. I think she's really working with the Conservative Party to bring back the Conservative Party to conservatism. So I'm really happy with what she said, and also as a woman she's brought in a lot of legislation, she's bringing in a lot of legislation for women, and that really works for me. So I'm really happy with all the work that she's doing, and I definitely feel like we have become one again, because we were divided, and now being at the party conference even, it's been amazing. I thought her growth plan was very inspiring. I thought she has the right solutions for the economy. And I thought that if we carry on with that agenda, despite short-term unpopularity or whatever might happen, we'll be able to accomplish a far better long-term prospect for the UK. And I think she really put that forward in a very bold way. I thought especially her words of being a woman and how feminism and how, her experiences as that have shaped her life were really inspiring, and I thought that she did a very good job expressing what young conservatives and conservatives all over the world feel about the economy and the society we live in. Prime Minister ने बहुत सारी policies उन्हें आगे की हैं, investment जो वापस businesses में जाएगी, lower taxes लोगों के लिए और business के लिए. लोगों के लिए important ये है जो पैसे वो कमाते हैं वो उनके वो अपने पॉकेट में रहे, एंड गवर्नमेंट की तरफ नहीं खर्च करना चाहते, इसलिए बहुत ज़्यादा टैक्सेस हों तो मुश्किल हो जाती है घर को चलाने के लिए, एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा हों. सो इन्वेस्टमेंट जो लिज ट्रस्ट कर रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी. इट्स गोइंग टू रियली हेल्प द इकोनॉमी एंड इट विल गेट Britain moving again. Fantastic to be here in Birmingham. It's one of the most diverse and brightest cities in our United Kingdom. But as a party, working with the Conservative Friends of Pakistan, we are looking for ways to work with and engage the Pakistani heritage community and the wider diaspora
in this country and find new ways in which we as the government can support communities up and down the United Kingdom, but particularly to find ways of working with diverse communities across the United Kingdom and dealing with the issues that really matter to them. And it's only by communities engaging with our party and talking to us we can deal with all of the issues that people face in this country. कंजर्वेटिव पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस में अवामी मौक़िफ़ को भी अहमियत दी गई, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने मिनी बजट को रिवर्स करने का ऐलान करते हुए आवाम को रिलीफ पहुंचाने का ऐलान किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।